أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے سب تعظیم قابل احترام دوستوں ساتھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کے متعلق چند گزارشات میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب العزت قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے ہر سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل درس یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہودیوں نے یعنی بنی اسرائیل کے علماء میں دو بیماریاں ایسی پائی جاتی تھی کہ جن کی وجہ سے وہ حق بات قبول کرنے سے قاصر تھے۔ نمبر 1 حب جاہ، اور نمبر 2 حب مال۔ یہ دو بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان حق بات سے دور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بیماری حب مال کی بیماری کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک انسان کے دل میں مال کی محبت بڑی شدید ہے۔ اور ایک مقام میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم لوگ مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ مال کی محبت یہ وہ محبت ہے، یہ وہ بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان لوگوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ یہ دو بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ جو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔
یہودیوں میں، بنی اسرائیل میں یہ بیماریاں موجود تھیں، جس کا علاج اللہ رب العزت نے آج کی تلاوت کردہ آیت میں بتلایا ہے۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ حب جاہ اور حب مال کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز حب جاہ اور حب مال کا علاج ہے۔ صبر کے ذریعے سے انسان حب مال اور حب جاہ پر قابو پاتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے انسان کی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، استعانت مانگو۔ استعینوا یہ استعانت سے ماخوذ ہے، اور استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا، مدد چاہنا، مدد مانگنا، مدد حاصل کرنا۔ پھر یہ مدد مانگنا دو قسم پر ہے، مدد یا استعانت، اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک ما فوق الاسباب، مدد چاہنا۔ نمبر دو ما تحت الاسباب، مدد چاہنا۔ ما تحت الاسباب مدد یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا، اسباب کے دائرہ کار کے اندر کسی سے مدد مانگنا، یہ ہے ما تحت الاسباب۔ جیسے ہم کسی سے کام لیتے ہیں، کسی مستری کو کہہ دیا تعمیرات کے لیے، اب اس سے یہ مدد لی، اس لیے کہ ایک ظاہری سبب اس کے پاس موجود ہے۔ ڈاکٹر سے علاج کروایا، علاج میں مدد لی، اس لیے کہ اس کے پاس یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ دوائی لی، یہ ایک ظاہری سبب ہے۔ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا کام کر دینا، تو یہ جتنی بھی مدد ہم ایک دوسرے سے لیتے ہیں یہ اسباب کے تحت ہوتی ہے، اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایسی مدد کو ما تحت الاسباب کہتے ہیں۔ اور مخلوق سے ایسی مدد مانگنا، مخلوق سے ایسی مدد چاہنا اور مخلوق سے ایسی مدد لینا یہ جائز ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کی وجہ سے یا گناہ اور زیادتی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ایسی مدد جو ما تحت الاسباب ہو، اسباب کے دائرہ کار کے اندر کسی سے مانگی جا رہی ہو، ظاہری اسباب کے ذریعے سے کسی سے مانگی جا رہی ہو، تو ایسی مدد لینا، مخلوق سے ایسی مدد مانگنا جائز ہے۔ اور استعانت کی دوسری قسم ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے بالا تر ہو کر مدد لینا۔
ظاہراً کوئی سبب نہیں ہے، پھر کسی سے ایسی مدد مانگنا یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے کہ اسباب کے بغیر کسی کی مدد کر دینا یہ صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اور ایسی مدد صرف اللہ ہی سے مانگنا جائز ہے جو اسباب کے دائرے سے باہر ما فوق الاسباب ہو، اسباب سے ماورا ہو۔ ایسی مدد مخلوق سے مانگنا یہ ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ مثلا کوئی چاند سے مدد مانگنا شروع کر دے، کوئی ستاروں سے مدد مانگنا شروع کر دے، کوئی سورج سے مدد مانگے، کوئی گھوڑے سے مدد مانگے، کوئی پتھر کی مورتی بنا کر بتوں سے مدد مانگنا شروع کر دے، یا کوئی گائے کی پوجا شروع کر دے اور اس سے مدد مانگے، یا کوئی مقدس ہستی، کوئی نیک بزرگ جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، اس سے مدد مانگنا یہ سب کے سب ما فوق الاسباب ہے۔ سورج کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ چاند ستارے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ پتھر کی مورتی انسان کی مدد کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اب وفات پا جانے کے بعد وہ انسان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا مخلوق سے ایسی مدد چاہنا، مخلوق سے ایسی مدد مانگنا جو ما فوق الاسباب ہو، اسباب سے بالا تر ہو، یہ مدد حرام، ناجائز اور شرک ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت میں شریک کرنا ہے۔ ایسی مدد اور ایسی استعانت صرف اور صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، جسے کسی سبب کی ضرورت نہیں، جو کسی سبب کا محتاج نہیں۔ اگر ایسی ہی مدد ہم مخلوق سے مانگنا شروع کر دیں تو مخلوق کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں۔ تو فرمایا استعینوا، ایسی ہی مدد کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی تو مدد مانگے فاستعن باللہ، تو صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگے۔ یہ کون سی مدد ہے؟ جو ما فوق الاسباب، اور ما تحت الاسباب، اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ بھی تیرے پاس یہ چیز ہے، اس کے ذریعے سے میری مدد کر دے، تیرے پاس پانی ہے، مجھے پانی پلا کے مدد کر دے، تیرے پاس کھانا ہے، مجھے کھانا کھلا کے مدد کر دے، تیرے پاس مال ہے، تو مال کے ذریعے سے میری مدد کر دے، تیرے پاس یہ فن ہے، اس فن کے ذریعے سے میری مدد کر دے، تیرے پاس علم ہے، علم کے ذریعے سے میری مدد کر دے۔ یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ مخلوق سے مانگی جا سکتی ہے۔ لیکن ما فوق الاسباب صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے، وہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، مخلوق سے مانگنا حرام ہے، مخلوق سے مانگنا حرام ہے۔ فرما استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ۔ تو اب یہ مدد کیسے مانگی جائے؟ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو؟ اللہ کی مدد کو ہم کیسے پائیں؟ اس کا طریقہ اللہ نے بتایا، فرمایا کہ بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ کی مدد پا سکتے ہو، جن کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ صبر اور نماز۔ صبر کے ذریعے سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اور مقامات پہ بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ صبر کیا ہے؟ صبر انسان کی طبیعت میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی خلاف طبع
باتوں اور کاموں کو برداشت کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی طبیعت میں یہ صبر کا ملکہ نہ ہو، یہ صبر کا مادہ نہ ہو، صبر والی صفت نہ ہو، تو شاید انسان پاگل ہو جائے۔ تو یہ صبر کا ملکہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کی طبیعت میں ودیعت رکھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بڑی بڑی خلاف طبع اور ناگوار واقعات اور باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت۔ صبر علی المصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی بات، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی واقع ہو گئی، کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کے اوپر صبر کرنا، شور اور واویلا نہ کرنا، شکوہ اور شکایت نہ کرنا، یہ صبر علی المصیبت ہے۔ صبر علی الطاعت، نیکی، عبادت اور خیر کے کام طبیعت پر کتنے ہی بوجھل کیوں نہ ہو، طبیعت کے لیے کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو، ان کے اوپر اپنی طبیعت کو جمانا، اپنی طبیعت کو روک کے رکھنا، اپنی طبیعت کو مستقیم کرنا، استقامت اختیار کرنا، یہ صبر علی الطاعت۔ صبر کے بغیر آدمی نیکی بھی نہیں کر سکتا۔ اس گرمی کے اندر کون ہے جو جمعہ پڑھنے کے لیے اور پھر یہاں پہ بیٹھے اللہ کے دین کی بات سنیں؟ یہ صبر ہے جو انسان کو یہاں پہ بٹھا ہے۔ نیکی کے کام پر، خیر کے کام پر، عبادات پر، ذکر و اذکار اور تلاوت پر اپنے نفس کو جمانا، یہ صبر علی الطاعت ہے۔ اور صبر علی المعصیت، کہ گناہوں کے کام، نافرمانی کے کام، ان کی طرف نفس کتنا ہی مائل کیوں نہ ہو، کتنا ہی کھینچ کر کیوں نہ لے کے جائے، ان کی طرف جانے سے اپنے نفس کو روکنا، یہ صبر علی المعصیت ہے۔ یہاں صبر کا معنی روکنے میں ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر علی المعصیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صبر والی صفت کو انسان اپنے نفس کے اندر اتنا مضبوط کر لے، اس کی ایسی عادت ڈالے کہ کتنا ہی کوئی خلاف طبع اور کتنی ہی بڑی پریشانی اور کتنا ہی بڑا حادثہ رونما کیوں نہ ہو جائے، انسان شور اور واویلا نہ کرے، شکوہ اور شکایت نہ کرے، ماتم اور روحہ نہ کرے، اور نیکی کا کام، خیر کا کام، عبادات، تلاوت قرآن، یہ نفس پر کتنے ہی بوجھل کیوں نہ ہو، طبیعت کے اوپر کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو، ان کے اوپر اپنی طبیعت کو جمائے رکھنا، اپنے نفس کو جمائے رکھنا، اور گناہ کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنے ہی مزین کیوں نہ ہو، ان کی طرف طبیعت کتنے ہی مچل کے کیوں نہ جائے، اپنے آپ کو ان سے روک کے رکھنا، یہ صرف انسان اپنے اندر مضبوط کرے، یہ صبر والی، یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعت اور صبر علی المعصیت۔ صبر کے بغیر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ صبر کے بغیر بندہ مصیبت سے نہیں بچ سکتا، صبر کے بغیر بندہ نیکی پہ قائم نہیں رہ سکتا، اور صبر کے بغیر بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ صبر والی صفت کتنی بڑی صفت ہے، اور اس کو اختیار کرنا اور اس کی عادت ڈالنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو فرمایا اللہ کی مدد حاصل کرو، یا اللہ کس طریقے سے؟ فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ صبر کی عادت ڈالیں۔ اور دوسری چیز، اور صبر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ سوار تھا، دوران سفر میں حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں بڑا نفع دیں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے، تم اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے، اور تم آسانی میں اللہ کو یاد رکھو اللہ مشکل میں تمہیں یاد رکھے، پریشانی میں اللہ تمہیں یاد رکھے۔ اور فرمایا کہ جو مصیبت تجھے پہنچنے والی تھی وہ پہنچ کر رہ رہی تھی، اس سے ٹال نہیں سکتی تھی، اور جو مصیبت ٹل گئی وہ تجھے پہنچ نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اللہ رب العزت تمہیں دینے کا ارادہ فرما دے وہ چیز تمہیں مل کے رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس چیز کے دینے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا ساری کائنات ساری دنیا بھی جمع ہو جائے وہ چیز تمہیں دے نہیں سکتی۔ اور فرمایا کہ خلاف طبع اور ناگوار باتوں پر صبر کرنا یہ خیر کثیر ہے۔ کوئی ایسی بات کوئی ایسا واقعہ یہ تمہاری طبیعت میں بوجھل بن رہا ہے، تمہاری طبیعت کے لیے ناگوار ہے، اگر تم اس پہ صبر کرو گے اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر۔ اب پریشانی کے وقت اپنے آپ کو روکنا، شور کرنے سے واویلا کرنے سے یہ طبیعت پہ ناگوار ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، نیکی کرنا، ذکر کرنا، مسجد میں بیٹھنا، دین کی بات کرنا، دین کی بات سننا یہ طبیعت پہ بوجھل ہوتا ہے، مگر اس کے اوپر اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے۔ اور گناہوں کی طرف جانا، گناہوں کی طرف مائل ہونا، لڑکیوں کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، فلم کو دیکھنا، گانوں کو سننا، نمازوں کو چھوڑنا، اس کی طرف طبیعت دوڑتی جاتی ہے۔ اب طبیعت کو روکنا یہ صبر ہے۔ فرمایا کہ ناگوار باتوں پر صبر کرنا یہ خیر کثیر ہے، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں بہت سی خیریں عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز فرمایا صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، اللہ کی مدد صبر کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا بالصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل۔ نماز وہ ہتھیار ہے، نماز وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نماز یہ تمام عبادت کے لیے جامع عبادت ہے، یعنی کہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں تقریباً تمام عبادات کی شکل پائی جاتی ہے۔ نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے، نماز میں تسبیحات بھی ہیں، نماز میں ذکر و اذکار بھی ہے، نماز میں تکبیرات بھی ہیں، نماز میں درود شریف بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں استغفار بھی ہے، نماز میں روزے کی شکل بھی ہے کہ کھانا پینا حرام ہے، نماز میں اعتکاف کی شکل بھی ہے کہ آدمی ایک جگہ سے آگے پیچھے جا نہیں سکتا، آگے پیچھے جانا حرام ہے۔ تو نماز وہ عبادت ہے جو تمام عبادات کے لیے جامع ہے، تمام عبادات کی شکل نماز کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز افضل العبادات ہے، تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ فرمایا کہ اس نماز کے ذریعے سے صبر حاصل کرو، اس نماز کے ذریعے سے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً نماز میں آتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی آندھی اور طوفان چلتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پناہ لیتے تھے، ساری رات آپ مسجد میں پناہ لیا کرتے تھے، اور جب سورج کو کرن لگتا، چاند کو کرن لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اپنی امت کو بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں
نماز کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا ہے کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں۔ آج ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، پریشانی کے اندر، مشکل کے اندر، مصیبت کے اندر، ٹینشن کے اندر، اگر نہیں کرتے تو نماز یہ نماز آج ہم ساڑھے کو نہیں، جن کے ذریعے سے فرمایا کہ اللہ کی مدد آتی ہے وہ ذریعہ ہم اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک سفر میں تھے، ان کو بیٹے کی وفات کی خبر تھی، دوران سفر ان کو خبر ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت سواری سے اترے، سواری سے اتر کر انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، ہم نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا کہ اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ غم کے موقع پہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد۔ تو ایک مومن کا یہ طریقہ ہے، ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ جب بھی اس کے طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کوئی ناگوار واقعہ پیش آتا ہے، تو وہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرتا ہے۔ تو اس صبر کی اور نماز کی عادت ڈالنا یہ حب جا اور حب مال کا علاج ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک یہ کام، ہاں ضمیر کا مرجع صلاۃ بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ اور مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ صبر اور نماز کی عادت ڈالنا، صبر اور نماز والی صفت پہ آنا، یہ بڑا بھاری کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، صبر اور نماز کی صفت پہ آنا یہ بڑا بھاری ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، فاسق و فاجروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، دنیا کے لالچی لوگوں کے لیے، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے صبر اور نماز کی عادت ڈالنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے۔ وہ ہر کام کریں گے، صبر نہیں کریں گے، ہر کام کریں گے، نماز پہ نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے لیے کہ اللہ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کا استثناء کیا ہے کہ ان کے لیے یہ کام آسان ہے۔ خاشعین خشوع سے ہے۔ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ دل کے اندر خوف خدا ہو اور نماز کے اندر نگاہ نیچی، اور بعض فرماتے ہیں کہ دل کے اندر خوف خدا ہو اور اس خوف خدا کی وجہ سے انسان کے جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک روح، ایک ایک رونگٹا وہ کھڑا ہو جائے، خوف خدا کی وجہ سے یہ خشوع ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، کہ ان کے جسم کے بال، ان کے جسم کے رونگٹے وہ خوف خدا سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی خشوع یہ ہے کہ انسان کے جسم کا رونگٹا، انسان کے جسم کا ایک ایک بال وہ خوف خدا کی وجہ سے اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، انسان کا ایک ایک عضو، ایک ایک بال، ایک ایک رونگٹا اللہ کے سامنے عاجز ہوتی اور فرما بردار ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ دل کے اندر خوف خدا ہے، اور اس خوف خدا کا اثر انسانی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں بھی عاجز ہیں، انسان کے کان بھی فرما بردار ہیں، انسان کا دل و دماغ بھی فرما بردار ہے، انسان کے جسم کے سارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے احکام میں، اللہ کے فرائض میں، اللہ کے اوامر کے سامنے متبع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ یہ خشوع کی علامت ہے۔ جس بندے کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ خاشعین ہے۔ تو فرمایا جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، خوف خدا دل کے اندر ہے اور اس خوف خدا کی وجہ سے طبیعت میں عاجزی ہے، طبیعت میں فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے صبر اور نماز کی عادت ڈالنا، صبر اور نماز کی صفت میں آنا یہ کوئی مشکل کام
نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے، فاجروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اور دنیا میں ڈوبے ہوئے دنیا کے لالچی لوگوں کے لیے یہ صبر اور نماز کی عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صبر اور نماز کی عادت بڑھانے کی اور صرف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا